آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سفر شروع فرمایا۔ فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے بیت اللہ۔ وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینہ کو چاک کیا اور اندر سے دل نکالا، اس کو ایک تشت کے اندر رکھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو چیرا اور ادھر سے آب زمزم پہ وہاں سے پانی لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو دھویا اور پھر دل کو چاک کیا، اس کو بھی آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آب زمزم کا پانی یہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک مطہر پاکیزہ سینہ یہ پاکیزہ پانی سے دھویا جانا تھا۔ اگر حوض کوثر کا پانی اس سے پاکیزہ ہوتا تو وہ لایا جاتا، لیکن آب زمزم کا پانی یہ پاکیزہ ہے، لہٰذا اسی سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینہ کو دھویا گیا چاک کر کے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل کو بھی دھویا گیا۔ اور سینہ اور دل کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی کا ثقل اور بوجھ ہوتا ہے، جو آسمانوں پہ جانے کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، وہ بھر دی گئی اور پھر دل کو وہی رکھ کر سینے کو چاک کر دیا گیا۔ یہ بھی بات بعید از عقل نہیں ہے، آج کل بھی اسی طرح آپریشن ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے کام ہے، یہ مخلوقات کی طرف سے کام ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے۔ بیت اللہ سے فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے، ایک جگہ پہ جا کر اترے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہاں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام کہ اللہ کے نبی یہ مدینہ ہے، یہ بیت اللہ یہ پہلا مقام، دوسرا مقام کیا آیا جی؟ مدینہ منورہ۔ اب مدینہ منورہ سے سفر آگے شروع ہوا، چلتے چلتے مدینہ سے طور سینا پہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اترے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اللہ کے نبی آپ یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لیجئے۔ جب 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی بتائیں۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی جگہ ہے کہ یہ طور سینا ہے کہ جس جگہ پہ اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ وہاں سے سفر شروع ہوا، چلتے چلتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مدین کی طرف چل دیے۔ مدین میں گئے، وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی بتائیں آپ۔ کہا کہ یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ ہے، مدین کا علاقہ، کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے سفر کر کے آئے تھے، ان کی شادی بھی وہاں ہوئی تھی۔ پھر وہاں سے چل دیے، چلتے چلتے آگے بیت اللحم آیا، وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی آپ بتائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر وہاں سے چلتے چلتے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب وہاں تشریف فرما ہیں۔ وہاں اذان دی گئی اور تمام کے تمام فرشتے وہاں آئے اور تمام کے تمام انبیاء کو وہاں جمع کیا گیا۔ اب اس انتظار میں ہے کہ امامت کون کروائے گا؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ پکڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ بقیہ پیچھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام کے تمام پیغمبر وہاں موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ اب دیکھیں خلاصہ اتنا سمجھ لیں، میں نے آپ کو کچھ یاد کروانا ہے اس حوالے سے، موٹی موٹی بات ہے۔ گھر سے چلے بیت اللہ، بیت اللہ سے مدینہ، مدینہ سے طور سینا، طور سینا سے مدین، مدین سے بیت اللحم، بیت اللحم سے بیت المقدس۔ یہ 6 مقامات ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پہ جانے سے پہلے ان 6 مقامات پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری ہوئی۔ یہ 6 مقامات آپ یاد رکھیں، 6 مقامات یہ ہیں اور 10 مقامات آسمانوں پہ ہیں، 10 اور 6 16۔ یہ 16 مقامات ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ 16 مقامات ہیں کہ جن پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سیر کروائی۔ پھر ان 16 سے اوپر جو 2 مقام ہیں وہ ایک جنت کا ہے، ایک جہنم کا ہے، 16 اور 2
ان 18 مقامات کا نام ہے واقعہ معراج۔ اب بعض احباب سے سننے میں آتا ہے کہ معراج کے اندر بہت سے واقعات ادھر ادھر ملے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیسے یاد کریں، بہت آسان ہے یہ 6 مقامات۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس سے پھر اس براق کے ذریعے اوپر تشریف لے گئے پہلے آسمان پہ، وہاں ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس سے اوپر چلے وہاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پہ۔ پھر 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 6ٹھے آسمان پہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمائی، آگے پھر سدرۃ المنتہا، 7 مقام وہ ہو گئے، 8واں مقام آگے سدرۃ المنتہا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے صریف الاقلام، 8واں اور 9واں مقام صریف الاقلام ہے۔ پھر 10واں مقام وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں حاضری ہے۔ یہ 10 مقام ہوئے، تو یہ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اس کے بعد آگے جو 2 مقام ہیں کہ جن پہ میں نے ایک 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کروائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کروائی گئی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی امت کے جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، لم یطمثہن انس ولا جان، کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کو نہ پہلے کبھی کسی انسان نے سوچا ہے نہ کبھی جن نے سوچا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں وہاں موجود ہیں، نہ کبھی انسان نے اس کو چھوا نہ کبھی کسی جن نے چھوا۔ ایسی ایسی وہاں چیزیں اور نعمتیں اللہ رب العزت نے وہاں پیدا فرمائی ہیں۔ پھر ان کے اندر فرمایا کہ وہ دن بدن ان کا حسن، دن بدن ان کی لذت، دن بدن ان کا جو حسن اور خوبصورتی ہے، جو مزہ ہے، وہ جنت کی نعمتوں کا بڑھتا چلا جائے گا۔ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چل دیے۔ چلتے چلتے اب جب جنت کے قریب پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ کہو ذرا سبحان اللہ، خوشبو آنا شروع ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے جو دور سے آپ کو آ رہی ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں جنت کی خوشبو سونگھنے والا بنا دے، جنت میں جانے والا بنا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے۔ چلتے چلتے جب جنت کے دروازے پہ پہنچے، وہاں ایک دروگا جس کا نام رضوان ہے۔ کیا نام ہے جی؟ اپنے بچوں کا نام رضوان بھی رکھا کریں۔ رضوان نام ہے اس دروگے کا جو وہاں جنت کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ رضوان ہے، جنت کا دروگا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب گئے تو وہ رضوان فرشتہ جو ہے وہ پوچھنے لگا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ امام الانبیاء، شفیع المسلمین والمذنبین، حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کے اندر داخل ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے بڑا خوبصورت محل دیکھا، ایک بہترین قسم کا میں نے محل دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر، نظارہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جبریل یہ کس کا محل ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ سامنے جو خوبصورت محل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے غلام جس کا نام عمر ابن خطاب ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بنایا ہے۔ یہ اندر میں جانے لگا لیکن رک گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کیوں رک گئے، کیوں اندر محل کے نہیں گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر مجھے غیرت آتی ہے کہ میں اپنے عمر کے محل کے اندر جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ آپ کی برکت سے مجھے سب کچھ ملا ہے اور میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ آپ تشریف لے جاتے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابی کو عزت دینا اور اپنے صحابی کی اتنی تکریم کرنا،
یہ اپنی امت کو سبق دیا کہ میری امت کے لوگو اذا رأیتم الناس یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ان قریب ایک زمانہ آئے گا جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، جب وہ برا بلا کہیں گے تم ان کو دیکھ کر کہنا اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پھر وہاں بڑے بڑے پھلوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام نعمتوں کو دیکھا، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ بتلاتے رہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اس بات کا حکم ہوا کہ اب آپ ذرا جہنم کی طرف جائیں، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چل دیے۔ جب ایک جگہ پہ گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے ایک صاف گوشت رکھا ہوا ہے، دوسری طرف گندا اور بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صاف گوشت کو چھوڑ دیتا ہے، بدبودار گوشت کو کھا لیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے اس مرد کی مثال ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ بیوی عطا کی ہو اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی غیر عورت کے پاس شب باشی کرتا ہو، اور یہ آپ کی امت کی وہ مثال ہے کہ ایسی عورت کہ جس کو اللہ نے ایک خاوند دیا ہو وہ اس خاوند کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر رات گزارے، یہ ایسے لوگوں کا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جب آگے چل دیے، دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک فرشتہ ہے، وہ ایک آدمی کے سر پہ بڑا پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، دوبارہ سر ٹھیک ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ اس کو پتھر مارتا ہے، دوبارہ سر کچلا جاتا ہے، اسی طرح ٹھیک ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا سر سجدے کے لیے نہیں جھکتا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک جگہ پہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ لوگوں کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، ایک شخص بڑا پتھر اٹھا کر ان کے منہ کے اندر پھینکتا ہے اور پھر ان کے نیچے سے وہ پتھر نکل جاتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کون لوگ ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو حرام کھایا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ پھر اس سے آگے تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ چند لوگوں کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں کینچیوں کے ساتھ۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ خطباء اور واعظین ہیں، یہ وہ نصیحت کرنے والے لوگ ہیں جو اوروں کو تو نصیحت کرتے تھے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج میرے دوستو ہم سب ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہیں، ہر بندہ ہی تو خطیب ہوتا ہے، جب بھی بولتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیسا خطیب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور جہنم کے کچھ احوال دکھلائے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے دنیا میں تشریف لائے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، صحابہ اکرام کو حال و احوال سنائے، صحابہ اکرام نے تصدیق کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی، وہ صدیق بن گئے، اور ابو جہل جو عمر ابن حشام تھا اس نے تکذیب کی، وہ ابو جہل بن گیا۔ جہر رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو نعمتیں دیکھیں اس کا ہم سب کو مستحق بنا دے، اور ان تمام عذاب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے اندر دیکھے ہم سب مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبي ربي جل الله